پارہ نمبر 14 سورہ الحجر، آیات ہیں 24 اور 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، علمنا، ہم جانتے ہیں، المستقدمین، آگے بڑھنے والوں کو، منکم، تم میں سے، وَلَقَدْ، اور تحقیق، بے شک، علمنا، ہم جانتے ہیں، المستاخرین، پیچھے رہنے والوں کو، وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، آپ کا رب، ہوا، یحشرہم، وہ انہیں جمع کرے گا، انہو، بے شک وہ، حکیم، حکمت والا، علیم، اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل عزت حاضرین اور قابل احترام سامعین، آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے قرآن حکیم کی سورہ الحجر کی 2 آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی اور بعد از تفہیم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، اور بے شک ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو، اور بے شک آپ کا رب وہ ہے جو جمع کرے گا انہیں، اور وہ حکمت والا اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف حوالوں سے اس آیت کے 8 تفسیری اقوال لکھے ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ پہلا جو قول ہے وہ قتادہ اور اکرمہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مستقدمین یعنی آگے بڑھنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو آج تک پیدا ہو چکے ہیں، اور مستاخرین یعنی پیچھے رہنے والوں سے مراد ان لوگوں کی ہے جو آج تک پیدا نہیں ہوئے، بعد میں پیدا ہوں گے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اور ضحاک بھی اس قول میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مستقدمین یعنی آگے بڑھنے والوں سے مراد مرد ہیں، اور مستاخرین یعنی پیچھے رہنے والوں سے مراد عورتیں ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے
کہ پہلی امتوں کے لوگ مستقدمین یعنی پہلے لوگ ہیں، اور دوسری امت یعنی آخری امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے اس سے مراد مستاخرین یعنی پچھلے لوگ ہیں۔ اور حسن اور قتادہ فرماتے ہیں کہ مستقدمین یعنی آگے بڑھنے والے لوگوں سے مراد نیک لوگ ہیں، اور مستاخرین یعنی پیچھے رہنے والوں سے مراد برے اعمال کے لوگ ہیں۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ مستقدمین یعنی پہلے لوگوں سے مراد آگے بڑھ جانے والے لوگوں سے مراد جنگ کے اندر پہلی صف میں کھڑے ہونے والے لوگ مراد ہیں، اور مستقدمین یعنی پیچھے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جنگ میں جہاد میں پچھلی صفوں میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ حضرت قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق جہاد میں شہید ہو جانے والے لوگوں سے مراد مستقدمین یعنی آگے بڑھنے والے، اور زندہ بچ جانے والے لوگوں سے مراد مستاخرین یعنی پیچھے رہنے والے مراد ہے۔ حضرت شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اول خلق سے مراد مستقدمین یعنی پہلے لوگ یعنی آگے بڑھ جانے والے، اور مستاخرین سے مراد دوسری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو 8واں اور آخری قول ہے کہ نماز کی پہلی صفوں میں کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں مستقدمین یعنی پہلی آگے بڑھ جانے والے، اور مستاخرین سے مراد پچھلی صفوں میں کھڑے ہونے والے لوگ مراد ہیں۔ حاضرین محترم، جو اس آیت کا شان نزول ہے یا جس سبب سے یہ آیت نازل ہوئی، وہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ بہت ساری کتب احادیث میں لکھی ہوئی ہے، مثلا ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، مسند امام احمد، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، الموجب الکبیر، اور بہت ساری جو دوسری کتب احادیث ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور انور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک عورت نماز پڑھتی تھی جو بڑی حسین اور جمیل تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جماعت کے ساتھ عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں کثرت کے ساتھ، اور وہ نیا دور تھا اسلام کا، نئے لوگ داخل ہوئے تھے، اور عورتیں اور مرد اکٹھے نماز پڑھتے تھے۔ پہلی صف جو ہوتی تھی وہ عورتوں کی ہوتی تھی، اور دوسری جو صف ہے، پہلی صف جو ہے وہ مردوں کی ہوتی تھی اور دوسری صف عورتوں کی ہوا کرتی تھی۔ علامہ قرطبی نے یہ حدیث لائی ہے اور اس کا شان نزول انہوں نے یہی لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت عورت تھی کہ لوگوں کو اس کے فتنے میں جو ہے پڑھنے کا خوف پیدا ہوا، تو جو زیادہ خوف رکھتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ زیادہ بد نظری سے بچنا چاہتے تھے، وہ پہلی صفوں میں پہلے آ کے کھڑے ہو جاتے اور بیٹھ جاتے کہ تاکہ اس پچھلی صف میں کسی بھی صورت میں پیچھے ہونے کی وجہ سے اس عورت کے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس عورت کو دیکھنے کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے وہ پیچھے کھڑے ہوتے، اور چونکہ اسلام نیا تھا، نئے لوگ جہالت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس طرح کی نئی تربیت میں لوگ شامل ہو رہے تھے، ابھی ان کے ذہن میں اور ابھی ان کے تربیت کے اندر اس جو ہے وہ کلچر میں وہ نئی چیزیں آہستہ آ رہی تھیں، تو وہ اپنی بغلوں کے نیچے سے جب رکوع میں جاتے تو پیچھے اس عورت کو دیکھنا شروع کر دیتے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور البتہ بے شک جانتے ہیں ہم آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جانتے ہیں ہم پیچھے رہنے والوں کو۔ تو یہ جو قول ہے کہ اس سے مراد اگلی صفیں ہیں اور اس سے مراد پچھلی صفیں ہیں، اس قول کو تقویت بھی ملتی ہے۔ اور حاضرین، اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے کہ جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے
اور ڈر کر کسی بھی غلط کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ دور محمد ہو تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو موضوع قرآن بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا پیار کرنے والا ہے اور اللہ بڑی محبت فرمانے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ انسانوں کی نیکیوں کو دیکھتا ہے، انسانوں کی نیکیوں کو اللہ سراہتا ہے، ان کی تعریف فرماتا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں کئی دفعہ کئی نیک لوگوں کا تذکرہ آیا ہے کہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا۔ تو یوں ہی آپ دیکھیں وہ لوگ جو نیک ہیں، وہ لوگ جو نیک نیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بد نظری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بڑا پسند فرماتا ہے۔ آج ہم اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم بھی اگر اپنی نگاہوں کو بچا لیں، ہم بھی اپنی نگاہوں کو بد نظری سے بچائیں، بے حیائی سے بچائیں، تو ہم دل کے شیشے پہ داغ لگنے نہ دیں۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، اگر انسان اپنے دل کو ان گرد و غبار کے اندھیروں سے بچا لے تو وہ دن دور نہیں ہے جب انسان اسی دنیا میں اپنے رب کے جلووں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور حاضرین محترم، دوسری جو آیت کریمہ ہے آج کی تلاوت کردہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ڈر سنایا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو، زندگی کے دن اور رات گزار رہے ہو، قدم قدم پہ تم زندگی گزار کے آخرت کی طرف اپنا سفر کر رہے ہو۔ اور یہ دیکھو نا، تمہارا رب ایسا رب ہے کہ جتنے بھی ہوں گے پورے روئے زمین پر رہنے والے، جہاں جہاں بھی ہوں گے، اللہ سب کو محشر کے دن جمع فرما دے گا۔ تو یہ عقیدے کی تصحیح فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور انسانوں کے عقیدوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف موڑا ہے۔ فکر آخرت ہے یہ آیت فکر آخرت کی طرف انسان کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ دنیا میں جو دن ہے یہ احتیاط سے بسر کرو، اپنی نگاہوں کو خراب نہ کرو، اپنے دل کے آئینے کو خراب نہ کرو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب وہ ہے جو تمہیں جمع کرے گا ایک دن۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ حکمت والا یعنی اس وقت تم پہ عذاب نازل نہیں کرتا، تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ علیم، وہ بہت کچھ جاننے والا ہے، تم جو کچھ کرنے والے ہو وہ بھی جاننا ہے، تم جو کچھ کرو گے وہ بھی جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، نیک اعمال کر لو اور برے اعمال سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی تلاوت کردہ آیات بینات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔